میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، یہ حالات ایک جنگی ماحول پیدا کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک جنگی ماحول بنتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، امت کے سامنے ہیں، اسی طرح کے حالات جو فلسطین کے حالات ہیں، اسی طرح کے حالات جو ہے وہ ملک پاکستان کے لیے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ غیروں کی یہ سازشیں ہیں، یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، اور یہ ان کی قوتیں ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات ہم ملک پاکستان میں بھی اس طرح کے لاگو کریں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مدد اور نصرت کی دعائیں کریں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ جب ایسے حالات آ جائیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ پھر ہم عبادات کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، اور صبر کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت ہم توبہ اور استغفار کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دعائیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے کہ جب ایسے حالات میں جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہ بھی معاف کروائیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اگر یہ حالات جب طے ہو جائیں، حالات جب وقت مقرر ہو جائے جنگ کے، تو پھر ہم ثابت قدمی کی بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، آپ ہمیں قوت عطا فرما، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما اور کافروں کو شکست عطا فرما۔ محترم سامعین، تو یہ بہترین دعائیں ہیں موجودہ دور کے لحاظ سے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک پاکستان کے، کہ ملک پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں اور قوتیں آپس میں مل چکی ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ان جنگ کے حالات اور یہ جو حالات چل رہے ہیں، اس جنگ کے حالات کا جو ہے ایک طرف جو اثر مل رہا ہے وہ غزوہ ہند کے قریب بھی ہونے کا جو ہے وہ اشارہ مل رہا ہے۔ یہ حالات پیدا ہوں گے اس عظیم جنگ کے بارے میں، غزوہ ہند سے پہلے یہ حالات ہمیں ملیں گے، کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، افواج پاکستان کو، مجاہدین کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی کافروں کے مقابلے میں مدد اور نصرت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ سب ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم یہ دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان آدمی اگر ایک رات یا ایک دن اسلام کی سرحد کے لیے یا ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اگر ایک رات وہ کھڑا ہوا سیکیورٹی کے لیے یا ایک دن، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ایک دن کا اجر، ایک رات کا اجر لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر اور قیام اللیل کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت جو دی ہے اس وقت، ایک تو مجاہدین کو دی ہے، اور دوسری یہ سعادت جو ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کو یہ حاصل ہے کہ افواج پاکستان، ملک پاکستان کی جو ہماری افواج ہیں وہ اس وقت سرحدوں پر موجود ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، تو یہ فضیلت ان کو حاصل ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اسلام کی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے، ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اور دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شہید اپنے 70 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا۔ یہ غازی کی، یہ سرحد کی حفاظت کرنے والی کی فضیلت ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے،
ایسے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھلائی ہیں۔ کون سی دعائیں سکھلائی ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا کو پڑھا، وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ ایک کتاب کو نازل کرنے والے اللہ اور سمندروں کو، بادلوں کو چلانے والے اللہ، یہ دعا کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں، نصرت عطا فرمائیں، ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں کی ہیں ایسے جنگ کے ماحول میں، جنگ کے اثرات، اور جب جنگ کا ماحول ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین حضرات، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، افواج پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ دین اسلام کی، مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، صالحین کی، ہر امت مسلمہ کی فرد کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے رحم والے معاملے سے۔ اور ہم سب کو جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں کہ افواج پاکستان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ نشانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ ان کو مزید قوت حاصل ہو، ایک تو عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، مالی طور پر، جسمانی طور پر۔ جس آدمی سے اس موقع پہ جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ دفاع میں شامل ہو جائے، افواج پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے ان کے دفاع کے لیے۔ یہی قوتیں ہیں موجودہ دور کے لحاظ سے، اسی سے قوتیں حاصل ہوتی ہیں، اسی سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں امت کو دعوت دیتا ہوں، مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے پیغام کے ذریعے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، خدا کے لیے اپنے اختلاف ختم کرو، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، پوری ایک قوم بن جاؤ، ایک مسلمان بن جاؤ۔ یہ حالات تفرق اور بڑھنے کے نہیں ہیں، لہٰذا یہ چھوٹی سی درخواست ہے اللہ کے واسطے، اے مسلمانوں آپس میں مل جاؤ، اتحاد کر لو اور آپس میں محبت تقسیم کر لو اور تحیہ کر لو کہ آج کے بعد ہم اسلام کی خدمت کریں گے، ملک کی خدمت کریں گے، افواج پاکستان کی خدمت کریں گے اور اسلامی ریاستوں کو، خصوصاً ملک پاکستان کو ہم بچائیں گے۔ اس کا تحیہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو، ان کلمات کو، ہمارے ان جذبوں کو، افواج پاکستان کے ان جذبوں کو اللہ تعالی قبول اور منظور فرمائے۔